السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر احتشام امیر الدین کو۔ سب سے پہلے اس ویلاگ میں آپ سے اپڈیٹ شیئر کر لیں گے 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو۔ اس میں پیش رفت کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے کیا موقف اختیار کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بھرپور ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس حوالے سے بات کی ہے، تحریک التوا جمع ہوئی ہے پارلیمنٹ میں، اور مختلف سٹیک ہولڈرز کا وکلاء کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، اس کے اوپر سب سے پہلے بات کریں گے۔ پھر آپ کو بتاؤں گا کہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ بلا مقابلہ NA 207 نواب شاہ سے قومی اسمبلی کی ممبر کس طرح سے منتخب ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد بات کریں گے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے ایک خط لکھا ہے شہباز شریف کو، تو امریکہ میں جو موجودہ حکومت ہے کیا اس کا ٹلٹ ہے شہباز حکومت کی طرف یا کوئی سچویشن اور ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور پھر آخر میں مشترکہ مفادات کونسل کی جو فارمولیشن ہے فار دا فرسٹ ٹائم اس کے اندر ایک تبدیلی ہے، وہ کیا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ اور چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پاکستان میں ہونے والے خودکش دھماکے کے حوالے سے کیا سٹیٹمنٹ دیا ہے جس میں چینی باشندوں کی ہلاکت ہوئی تھی۔ لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جج صاحبان کی۔ جج صاحبان نے تو جو کرنا تھا کر دیا، بہادری دکھائی، جگرا نکالا اور ایک دفعہ وہ خط لکھا اور اس میں جتنی باتیں لکھیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ابھی مختلف سٹیک ہولڈرز مختلف جہتوں پہ اس کے حوالے سے اپنی بات کر رہے ہیں، اپنا اوپینین دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اعتزاز صاحب سینئر وکیل ہیں، کون نہیں جانتا اعتزاز احسن کو، وکلاء تحریک کو پہلے لیڈ کر چکے ہیں، تو ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے، اور اس سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ گونگلوں سے مٹی نہیں جھاڑیں اور اس معاملے کو سیریس لے کے اس طرح سے ڈیل کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس 13 سینئر ججز کا ایک بینچ بنائیں، اس بینچ کے آگے خط رکھیں اور جس جس ادارے کا نام لیا گیا ہے اس کے ہیڈ کو بلائیں اور پوچھیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس خط نے عدلیہ کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ میرے خیال میں اعتزاز صاحب جو ہیں ان کا جو ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ سارے جانتے ہیں، اور بات جو انہوں نے کی ہے وہ بڑی ریزنیبل بات ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ خط لکھا گیا سپریم کورٹ کے 13 ججز کا ایک بینچ بن جائے اور وہ خط سامنے رکھ لے، اور اس خط میں جو ایلیگیشنز جن کے خلاف ہے ان اداروں کے ہیڈز کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے، بجائے اس کے کہ اس کو حکومت کے سپرد کر دیا جائے اور حکومت وقت جو کہ بینیفیشری ہے اس ساری صورتحال کی وہ اس کو اپنے تئیں ہینڈل کرے اور ایک ریٹائرڈ جج اپنی مرضی کا لا کر اس کے تعینات کر دے اور ایک انکوائری کرا دے، اور وہ انکوائری کی رپورٹ دل کرے پبلک کرے، دل کرے پبلک نہ کرے، اور یہ معاملہ اس طرح سے آگے لے کے چلے۔ اس سے بہت بہتر ہے کہ when 6 sitting high court judges of Islam Abad are submitting a complaint to the Supreme Judicial Council alleging intimidation, coercion, blackmail and other measures that interfere within the working of the judiciary as an independent body، تو اس کو اسی طریقے سے ہینڈل کر لیا جائے اگر آپ واقعی میں چاہتے ہیں کہ عدلیہ خود مختار اور آزاد ہو۔ پاکستان تحریک انصاف نے آن دی ادر سائڈ بڑی بھرپور پریس کانفرنس کی ہے، PTI کے وکلاء رہنما جو ہیں وہ اس میں موجود تھے اور انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، اور PTI نے قومی اسمبلی میں بھی ججز کے خط پر بحث کے لیے تحریک التوا جمع کرا دیا، اور PTI کا یہ کہنا ہے کہ معمول کی کارروائی جو ہے قومی اسمبلی کی اس کو مؤخر کیا جائے اور اس خط پر سب سے پہلے بحث کی جائے۔ اور یہ جو مداخلت جس کا ذکر اس خط میں ہے، پاکستان تحریک انصاف کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس مداخلت کے نتیجے میں بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اس وقت جیل میں ہے، یعنی کہ مداخلت ہو رہی ہے تو اس کے سبب وہ جیل میں ہے، تو اس کے اوپر ایک شفاف جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے۔ رؤف حسن صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری انفارمیشن ہے، ایک تو ان کو سپوکس پرسن بنا دیا گیا ہے پارٹی پالیسی کے حوالے سے کہ وہ اس کا اعلان کیا کریں گے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کی نظر میں یہ جوڈیشل سرنڈر ہے، اور جہاں پر جوڈیشری اپنی انڈیپینڈنس خود ایگزیکٹو کے سامنے فروخت کر رہی ہے۔ ویری اسٹرانگ ٹرمینالوجی یوزڈ بائی رؤف حسن، لیکن انہوں نے کہا کہ مقصد ان کا میرے حساب سے یہ تھا کہ اگر اس کے اوپر عدلیہ متحرک ہو کر کوئی سٹینڈ نہیں لیتی ہے
6 ججوں نے کہا ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے اینڈ وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ڈیلیور جسٹس ان اکارڈنس ود دا نارمس، جو کہ ان اکارڈنس ود دی ریکوائرمنٹس جو کہ ہوتی ہیں، جس کے مطابق انصاف آپ نے ڈسپینس کرنا ہوتا ہے ٹو دا پبلک، ٹو دا پیپل. تو اس میں رکاوٹ آ رہی ہے مداخلت کی وجہ سے. تو یہ کہنا ہے رؤوف حسن صاحب کا کہ اگر اس کے اوپر جوڈیشری ابھی بھی کچھ نہیں کرتی ہے تو یہ جوڈیشل سرنڈر ہے. یہ مطلب کہ سرنڈر ہے جوڈیشری کے پارٹ پہ، جہاں پہ جوڈیشری اپنی انڈیپینڈنس خود فروخت کر رہی ہے ایگزیکٹو کو. یہ ان کے سٹیٹمنٹ جو میں نے سنا. اچھا، اب دوسری طرف اس وقت مختلف بار کاؤنسلز جو ہیں اس میں اس وقت ہلچل ہو رہی ہے اور وکلاء کی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، کچھ ایونٹس بھی ہو رہے ہیں، کچھ تقریریں بھی ہو رہی ہیں، اور یہ کچھ لوگوں کی طرف سے کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ کسی قسم کی خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے حامد خان گروپ کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی تحریک جو ہے اس کا آغاز ہو ان 6 ججوں کے حوالے سے. جو خط لکھا گیا ہے اس کو آگے لے کر جایا جائے اور اس کوز کو آگے صحیح ڈائریکشن میں پرسو کیا جائے. تو اب لیکن کیونکہ میں پہلے بھی ویلاگز میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوا ہوں کہ وکلاء میں بھی جو ڈویژن ہے، جس طرح پولرائزیشن آپ نے دیکھی ہے سیاست میں، ایون کہ سپریم کورٹ میں، اسی طرح وکلاء میں بھی پولرائزیشن ہے. بٹ دا کویسچن ریمینز کہ کیا یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں اس پہ بھی وہ پولرائزیشن قائم رہے گی؟ کیا یہ مطلب کہ یہ معاملات سے بالاتر ہے پولرائزیشن، سیاسی مفاد اور ہماری سیاسی وابستگیوں اور لائلٹیز؟ بیکاز یہ تو ایک پورے ادارے کی خود مختاری اور آزادی کی بات ہے، اس کی انڈیپینڈنس کی بات ہے، یہ آئین کی بات ہے، یہ قانون کی بات ہے، انصاف کی بات ہے، یہ عدالتی نظام کی بات ہے، یہ ڈسپنسیشن آف جسٹس کی بات ہے. تو کیا اس سے بالاتر ہے جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے؟ حالات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے تو ہے اور ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جن کے لیے نہیں ہے، اور بہت بڑی سائلنٹ میجورٹی ہے وکلاء میں بھی اور ادروائز بھی جو کہ انڈیفرنٹ رہی ہے پچھلے کافی عرصے سے، اور انہوں نے دیکھتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا، ٹھیک نہیں ہو رہا، مناسب نہیں ہے، تنقید کرتے ہیں، اس کو دل میں برا گردانتے ہیں، لیکن اس کے اوپر ایکشن لینے کے حق میں نہیں ہے بیکاز دے بلیو کہ جی اس سے ہمیں. لیکن یہ جو اب ججوں نے لکھا ہے یا عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے تو ادارے کی تباہی ہو رہی ہے نا، ادارے کا نقصان ہو رہا ہے. تو وکیل جو ہے وہ جوڈیشری سے ہٹ کر نہیں ہے. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، بار اور بینچ، اور دونوں نے ساتھ ساتھ اکٹھے چلنا ہوتا ہے. تو اگر عدلیہ اپنا کام ٹھیک نہیں کر سکتی ہے تو سرٹنلی وکلاء جو ہیں وہ بھی اپنا کام ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں، بیکاز اف دی جوڈیشری از انڈر پریشر then certainly they will not be able to dispense justice. اور وکیل کی تو ساری کوشش کاوش یہ ہوتی ہے to assist the court so that they're in a position to dispense justice. تو اب وکلاء تحریک چلائیں گے یا نہیں چلائیں گے، اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کی نظریں. وکلاء کی طرف سے کوئی ایسی موومنٹ کا آغاز ہوگا، اور کیا وہ اس لیول کی ہوگی کہ اس کا اثر ہوگا، یا پھر چند وکیل اکٹھے ہو کے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے وہی اس کے اوپر بات کریں گے؟ کھوسا صاحب، سلمان اکرم راجہ، حامد خان یہ کچھ پریس کانفرنسز کر دیں گے، دیگر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل اس تحریک میں ہوا بھرنے کی کوشش کریں گے، اور باقی جو نان پولیٹیکل لائر کمیونٹی ہے کیا وہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی دیکھتی رہے گی، یا وہ بھی اس کے اندر شامل ہوگی؟ ناٹ ٹیکنگ اٹ ایز اے کاز آف پی ٹی آئی بٹ ایز اے کاز فار رول آف لا. تو یہ دس از یٹ ٹو بی سین کہ وکلاء کس طرح سے اس معاملے کو دیکھتے ہیں اور کس طرح اس کے اوپر ڈیسیشن لیتے ہیں. لیکن جہاں تک میری رائے ہے، سرٹنلی اس کے اوپر وکلاء کو متحرک ہونا چاہیے کہ جب بات یہاں تک ہے کہ 6 جج کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، تو یہ صرف ان 6 ججوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ آپ کا پورے کا پورا عدالتی و قانونی نظام انصاف سٹیک پر ہے. تو یہ ان کو دیکھنا چاہیے. تو ایک تو یہ اپڈیٹس تھے اس کے حوالے سے، ججوں کے خط کے حوالے سے. اب میں آ جاتا ہوں اگلی سٹوری پہ جس کا تعلق آصفہ بھٹو سے. اور خبر آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ بلا مقابلہ 207 نواب شاہ سے منتخب ہو گئی ہیں، میں نے بند کی ہیں.
تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ بلا مقابلہ وہ اس طرح سے منتخب ہوئی ہیں کہ 11 لوگوں نے بشمول آصفہ زرداری کے کاغذات جمع کرائے تھے NA-207 نواب شاہ سے، جن میں سے 7 کے کاغذات مسترد کر دیے گئے، جن میں پاکستان تحریک انصاف کے سردار محمد رند بھی شامل تھے، جن کے کاغذات مسترد کر دیے گئے۔ اور آصف علی زرداری نے صدر مملکت بننے سے پہلے اسی حلقے NA-207 نواب شاہ سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا، تو سردار محمد رند جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے ووٹ دوسرے نمبر پر تھے۔ So once he is already just contested the election against Asif Ali Zardari and he lost and he came to he attained the second position. اور ابھی جب ضمنی انتخاب ہو رہا ہے تو ان کے کاغذات مسترد کر دیے ہیں، تو 7 لوگوں کے کاغذات مسترد کیے ہیں بشمول PTI کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ کے، اور پھر جو 3 تھے انہوں نے اپنے کاغذات واپس لے لیے ہیں، کل ملا کے ہو گئے 10، تو 11ویں بچی صرف آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ، تو ان کو بلا مقابلہ قومی اسمبلی کا ممبر منتخب ہونے کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ جیت گئی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے۔ تو دس از ہاؤ شیز۔ اب میں صرف سوچتا یہ ہوں کہ یہ جو اتنی باتیں کرتے رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے، جی جمہوریت اور جمہور اور آئین اور سیاست اور عوام اور یہ ساری باتیں، یہ کدھر گئیں ساری باتیں؟ اب جس اس طرح کی مطلب کہ if this is how you want to become a member of the National Assembly and this is how you want to attain power and authority، تو آپ کا وہ جو نظریہ ہے وہ تو سارا ڈرامہ تھا جو آپ لوگوں کے سامنے کر رہے تھے۔ آپ کو صرف موقع نہیں مل رہا تھا طاقت گریب کرنے کا اس طرح سے، جو اب مل رہا ہے تو آپ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، یعنی کہ آپ اس نظریے پہ یقین نہیں رکھتے ہیں جس نظریے کا پرچار آپ کرتے رہے ہیں اتنے سالوں میں عوام کو۔ اب لوگوں کو ساری باتیں سمجھ آتی ہیں اور مشکل ہے اب لوگوں کو بے وقوف لگاتار بنانا اس طرح سے۔ تو یہ ہے جی آصفہ صاحبہ۔ دوسرا میں آپ سے عرض کروں کہ مشترکہ مفادات کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، اس کی فارمولیشن میں ہمیشہ سے وزیر خزانہ کو رکھا جاتا ہے پرائم منسٹر کی طرف سے، بٹ دس از دا فرسٹ ٹائم کہ ان کے لاڈلے اسحاق ڈار صاحب کیونکہ وزیر خزانہ نہیں بنے، وہ وزیر خارجہ بنے ہیں، تو وزیر خزانہ کی جگہ پہ وزیر خارجہ کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا حصہ بنایا گیا ہے، اور خزانہ کا قلمدان جس کے پاس ہے محمد اورنگزیب صاحب کو، ان کو فارغ کرا دیا گیا ہے، وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے ممبر نہیں ہیں۔ اور ایک سوال ان سے یہ بھی ہوا بھارت کے ساتھ ٹریڈ تجارت کے حوالے سے، جس پہ انہوں نے جواب دینے سے گریز کیا، یہ بھی ایک خبر ہے۔ اور بائیڈن صاحب نے لیٹر لکھا ہے جی شہباز صاحب کو، اور اس میں وہ انہوں نے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ دونوں ملک بہت ساری چیزوں میں اکٹھے چل رہے ہیں، اور اس ریلیشن شپ کو امریکہ ایک پازیٹیو نظر سے دیکھتا ہے اور اس کو آگے چلانا چاہتا ہے۔ تو رپورٹ کرنے والوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جی دیکھیں جو تعلقات پاکستان امریکہ کے سرد مہری کا شکار ہو گئے تھے عمران خان کے سائفر والے بیانیے کے بعد، وہ دوبارہ اب برف پگھل رہی ہے اور معاملات واپس معمول کی طرف جا رہے ہیں۔ تو بائیڈن کا ایڈمنسٹریشن کا تو شروع سے there is some sort of a problem with Imran Khan since the time when Imran Khan was the Prime Minister of Pakistan, because if you remember when Biden became the president تو عمران خان صاحب کو کا کوئی رابطہ نہیں ہو سکا تھا پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ، اور وہ ایبسولوٹلی ناٹ والا سٹیٹمنٹ آ چکا ہوا تھا، اور اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا، بائیڈن کی طرف سے کوئی کال نہیں آئی، ادھر سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو اس کے بعد پھر سائفر والی ساری گیم ہو گئی، ڈونلڈو والی ساری گیم ہو گئی۔ ابھی بائیڈن صاحب کو شہباز صاحب کی حکومت کو خط لکھنا مناسب لگا، اور باقی جتنے پہلے معاملات تھے وہ آپ کے سامنے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بائیڈن صاحب کی اپنی حالت کافی پتلی ہے امریکہ میں آنے والے انتخابات میں۔ اس وقت جو سچویشن امریکہ میں ہے اس میں حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کیسز ہیں، حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بہت ساری تلواریں لٹک رہی ہیں، کیپٹل ہل والا معاملہ، دیگر معاملات، بہت سارے کیسز بنائے بھی گئے ہیں، ہیئرنگز بہت ساری ہوتی ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں۔ حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر پسند نہیں بھی کرتے ہیں، جن کا تعلق، جن کی پولیٹیکل انکلینیشن ڈیموکریٹس کی طرف ہے، لیکن اس کے باوجود
جو پبلک ہے اس میں ایک بہت بڑے پیمانے پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سپورٹ موجود ہے ریپبلکن پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ فار دا پریزیڈنشل الیکشن. اور اس وقت بالکل یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بائیڈن جو ہیں وہ کیونکہ نارملی جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے آلریڈی پاور میں ہی از ان اے اسٹرانگ پوزیشن, اس کی ایک پرفارمنس ہوتی ہے, وہ ایک ادھر بیٹھا ہوتا ہے. لیکن ٹرمپ جو ہیں وہ اس وقت کافی پاپولر ہیں, اور جو امریکہ کے انتخابات ہونے ہیں اس میں ود واٹ ہیز ہیپنڈ ان غزہ, بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں 32,000 افراد سے زیادہ کی شہادتیں, جو مائنورٹیز ہیں اس میں اور خاص طور پہ مسلمان ہیں اور دیگر کچھ مائنورٹیز میں بائیڈن صاحب جو ہیں وہ بہت انپاپولر ہو چکے ہیں. اور دیگر معاملات میں جو ایک عام امریکی لوکل ہے یہاں پہ, اس کی بہت سارے تحفظات ہیں بائیڈن کو لے کے, ایون کہ بائیڈن کی باڈی لینگویج اور بائیڈن کا جو ایج ہے اور اس کی جو کیپیسٹی ٹو ایکٹ ایز دی پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس ان اے نارمل فیشن, بیکاز کئی ویڈیوز نکل آتی ہیں کہ وہ بھول گئے کسی سے, ایمی ہوا میں ہاتھ ملا رہا ہے, گرتے گرتے بچ گئے, بہت ساری اس طرح کی چیزیں. تو بہت سارے امریکنز کو لگتا ہے کہ بائیڈن اب اتنے فٹ نہیں ہیں اس عہدے کے پہ ذمہ داری سر انجام دینے کے لیے. تو اگر تو ٹرمپ کا پلڑا بھاری ہوتا ہے آنے والے انتخاب میں, تو سرٹنلی یہ والی پالیسی میں بھی میں شفٹ آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, کیونکہ ٹرمپ کی جو ایک انکلینیشن ہے ٹورڈز عمران خان, اس میں مطلب کہ اگر میں یہ نہیں کہوں کہ وہ کوئی بڑی پازیٹیو ہے کہ آؤٹ آف دا وے جا کے ٹرمپ عمران خان کو سپورٹ یا اکوموڈیٹ کرنا چاہتا ہے, تو ٹرمپ اینٹی عمران بھی نہیں ہے. لیکن اس وقت کی جو پاکستان تحریک انصاف کا مائنڈ سیٹ ہے یہاں پہ لوکل لیول پہ میں دیکھتا ہوں, انہیں لگتا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن از ناٹ فیوریبل ٹو عمران خان, اور اس وجہ سے وہ جو بھی حالات ہیں واقعات, اور ابھی شہباز شریف کو خط بھی گیا ان کا, باوجود اس کے کہ جی ابھی اس ہیئرنگ میں جس میں ڈونلڈ لو تھا, یہ ساری باتیں اس نے کی ہیں, بتائی ہیں کہ جی یہ دھاندلی کے الزامات اور انسانی حقوق کی پامالی اور فلانا ٹمکانا سب کچھ گنوایا اس نے, اور کہا ہے کہ جی یہ اچھی باتیں نہیں ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. تو اس بارے میں بائیڈن صاحب خاموش ہے. تو بہرحال یہ ان کا ہے جی, اور اس کے علاوہ باقی سٹوریز میں ساری آپ سے شیئر کر چکا ہوں. اس ویلاگ میں اتنا ہی ہے, انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.